تباکن میزائل اور خوفناک دفاعی نظام، پاکستانی اسلحے کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی. یہ دھوم کہاں پہ مچی ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہے. عامر رضا سے بات کرتے ہیں. جی عامر بھائی، پاکستانی میزائلوں کی، دفاعی نظام کی دھوم مچی ہوئی ہے، یہ دھوم کہاں مچی ہوئی ہے یہ ہمارے ناظرین کو عادل صاحب جس طرح سے آپ مزہ لے رہے ہیں میں بھی اسی طرح سے خوش ہوں. اور اس جگہ سے بھی بھارت بھاگ گیا. بھارت بھاگ کیا گیا؟ بھارت کو انہوں نے دعوت ہی نہیں دی. یہ دنیا میں اسلحے کے بنانے والی انڈسٹریز کی دوسری بڑی نمائش ہے. اس سے بڑی نمائش جو ہے امریکہ میں ہوتی ہے. ترکی اس کا جو ہے وہ میزبان ملک ہوتا ہے. IDF اس کو بولتے ہیں، انٹرنیشنل ڈیفینس انڈسٹریز کی یہ ایک میلہ لگتا ہے، یا ایک اس کو جو بھی آپ کہہ لیں نمائش لگتی ہے. اور اس نمائش میں پاکستان کا سٹال جو ہے وہ موجود ہے. دنیا کے اگر میں آپ کو بتاؤں تو 44 ممالک کی 400 انڈسٹریز نے یہاں پر اپنا اپنا سٹال لگایا ہے. لیکن یہاں پر بھی جو ہیرو ہے جس کو دیکھنے کے لیے آپ اس کو میں کس سے مثال دوں، دے لوں اگر آپ اجازت دیں تو، اس نمائش کا بھی ہیرو یا شاہ رخ خان جو ہے وہ JF-17 تھنڈر ہے. JF-17 تھنڈر کو دیکھنے کے لیے دور دور سے جو ممالک کے وفود ہیں وہ آ رہے ہیں. نہ صرف آ رہے ہیں بلکہ وہ اس کا جائزہ اس طرح سے لے رہے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ کوئی ٹیلنٹڈ بچہ ہوئے تو ہم نہیں اس کو دیکھتے پیار کرتے ہیں اور پھر اپنی زبان میں ہم تو ماشاءاللہ بولتے ہیں. لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے بہت سارے ممالک کے وفود جو ہیں JF-17 تھنڈر کے حوالے سے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو اس وقت پاکستان ایروناٹیکل کا وہاں پر سٹال ہے، وہاں پر ہم نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کا جو ہے اس کو پیش کیا ہے نمائش کے لیے. PL-15 اس کے ساتھ ہم نے انٹیگریٹڈ دکھایا ہے. ایسا ریڈار جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہے. اور دنیا کی اور بہت ساری کمپنی مثلاً F-16 بنانے والی کمپنی بھی اس نمائش میں موجود ہے، لاک ہیڈ مارٹن جو بناتی ہے. لیکن وہاں پر بھی سنا ہے کتنا وہ رش نہیں ہے جتنا ہمارے سٹال کے اوپر رش ہے. پاکستان میں جتنی دفاعی انڈسٹریز ہیں ان سب نے اس میں شرکت کی ہے. اور پاکستان کی طرف سے جو ہے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس، میں نے آپ کو پہلے اس کا نام لے دیا تھا، جس نے ہمارے JF-17 تھنڈر کو دیا ہے. NDC جو ہے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس جو ہے اس نے بابر 3 نمائش کے لیے رکھا ہے. بابر 3 پر ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ ایٹمی میزائل ہے. بالکل، یعنی اس میں ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت موجود ہے اور 500 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے اور اس کو آپ دوست سے فائر کیا جا سکتا ہے. یہیں پر کراچی جو ہیوی مکینیکل ہے، ہیوی مکینیکل انڈسٹری ٹیکسلا، وہ یہاں پر موجود ہے. اس میں جو دفاعی مشینری ہے جس میں بختر بند گاڑیاں ہیں، جس میں میزائل لانچرز کی بنانے والی گاڑیاں ہیں، کرینز ہیں، عارضی پل ہیں، ان کی نمائش اور ان کے ماڈلز موجود ہیں. ایک اور بڑی اہم چیز جو یہاں پر موجود ہے وہ ہماری ہنگور کلاس کی آبدوز کا ماڈل ہے. یہ دیکھیں میں نے آپ سے شاید میرا خیال 3-4 گھنٹے پہلے بات کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل بات آبدوز کی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان اس ٹیکنالوجی پر آ گیا ہے، وہ ٹیکنالوجی جو کہ آپ کو آبدوز بنانے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے. میں نے اس وقت مثال بھی دی تھی کہ ہم نے JF-17 تھنڈر جو ہے جب ہم نے اس کی ٹیکنالوجی لی تو پھر ہم نے اس میں موڈیفیکیشن کی اور موڈیفیکیشنز کے بعد آج دنیا بھر میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. کہیں مصر ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، آذربائیجان ہے، ارجنٹائن ہے، نائجیریا ہے. اب تو میرے نام ملک یاد ہو گیا مجھے. اسی طرح ہم نے نمائش کے لیے جو ہے کراچی نیول شپ یارڈ کی ہنگور کلاس کی جو ہماری سب میرین ہے اس کا ماڈل بھی یہاں پر پیش کیا ہے. ہم یہاں پر اپنے بہت سارا دوسرا ایسا اسلحہ جس کا شاید ہمارے بہت سارے لوگوں نے نام بھی نہیں سن رکھا تھا ان کو بھی پیش کیا. ہم نے ایک ایسا بام وہاں پر پیش کیا، نام آج میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، نام آپ کسی اور دن کے لیے رکھیں یا اس کے لیے پروگرام رکھ لیں، کیونکہ وہ لیزر گائیڈڈ بام ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا میں صرف 3 ممالک ایسے ہیں جو اس قسم کے لیزر گائیڈڈ جہاز سے گرائے جانے والے بم رکھتے ہیں. ایک کا نام، اس ملک کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، امریکہ ہے، رشیا ہے اور تیسرا ملک پاکستان ہے. تو یہ بڑی فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ
کہ پاکستان ایسے بامز جو ہیں اور ان کو JF-17 تھنڈر کے ذریعے ہی گرانے کا جو ہے لانچر ہے ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ اب میں اس بم کے بارے میں اگر بتانا شروع کروں گا تو پھر ایک پروگرام تو اس پر عدیل صاحب ہو جانا ہے. تو ہم نیکسٹ جب چاہے کر لیجئے گا، اس پہ الگ جب چاہے کر لیجئے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے وہ کوئی ایسا بنکر نہیں بنا جو اس بم سے محفوظ رہے گا. زبردست. آپ بھارت کی آپ دیکھیں نا، بھارت اس میں نمائش میں بھی نہیں گیا بلکہ بلایا نہیں گیا، اور بھارت آہستہ آہستہ دنیا سے نہیں، اگر عامر بھائی بلایا جاتا تو لے کے کیا جاتا؟ ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے. اس میں ایک اور چیز جو ہے جو مجھے بڑی اٹریکٹ کی، پتہ نہیں آپ کو اس کے بارے میں کہیں گے، وہ ایک بندوق ہے. اور یہ بندوق پاکستان آرڈیننس فیکٹری نے تیار کی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی ایکوریسی اس وقت ان امریکن اور اٹیلین بندوقوں کے برابر ہے. اور اس کے بھی خریدار آپ دیکھیے گا بہت سارے ہمیں ملیں گے وہاں سے. آہستہ آہستہ ڈیفنس انڈسٹریز کے اندر ہمارا نام جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے. جس طرح سے ہم نے بھارت کو شکست دی ہے، اس کے بعد سے ہماری بنائی ہوئی تمام پروڈکٹس کا، میں نے ابھی ایک تھنک ٹینک کے اوپر بھی ایک ولاگ کیا تھا سٹیمسن سینٹر کے حوالے سے، اور اس کے فرینک اوڈونل نے بھی ایک آرٹیکل لکھا، اور اس نے کہا کہ پاکستان کا خطے میں میزائل بنانے میں کوئی جواب نہیں ہے. یعنی اس نے چائنا اور رشیا کو تو شامل نہیں کیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ پاکستان نے جو میزائل ٹیکنالوجی بنائی ہے یہ خود اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے، نہ اس نے امریکہ، نہ رشیا، نہ چائنا کسی سے کوئی مدد حاصل نہیں کی ہے. اور اس نمائش میں بھی پاکستان نے وہ سارا اسلحہ جو اس نے خود تیار کیا ہے یا خود تیار کر رہا ہے، یا وہ ٹیکنالوجی، وہ ریڈارز جو کہ جن کی مار اور جن کی کے ذریعے کسی بھی دشمن ملک کے کسی بھی ہدف کو نہ صرف پہچانا جا سکتا ہے، ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، لاک کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر میزائل فائر کیا جاتا ہے، اس کو نمائش کے لیے پیش کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ترکی کے ساتھ مل کر ہم ایک جہاز 5th جنریشن کا بھی بنا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی اگر آپ کبھی بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں. لیکن آج میرا موضوع یہ نہیں ہے. آج میرا موضوع IDF-25 پہ وہ سٹال ہے. یہ 22 تاریخ سے شروع ہے، 27 کو یہ ختم ہو جائے گی نمائش. لیکن پاکستان یہاں پر بھی توجہ حاصل کرنے میں، جہاں پر 400 سٹالز ہیں اور اس میں بھی پاکستان کے سٹال کے اوپر لوگوں کا رش ہوئے، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان کا دفاعی نقطہ نظر سے وقار کتنا بلند ہوا ہے. اور پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے. بالکل آپ صحیح کریں. اور اس کی بڑی وجہ ہماری اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ بری فوج کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ فضائیہ کی ہے، چاہے وہ بحریہ کی ہے، وہ لیڈرشپ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اور پاکستان کو اسی نقطہ نظر سے تمام ممالک دیکھتے ہیں. پاکستان کی جو دفاعی ٹیکنالوجی ہے اور جو دفاعی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی صلاحیت ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. بہت ساری کمپنیز کو یہاں سے ضرور بہت سارے آرڈرز ملیں گے، اور کچھ آرڈرز اس کے بعد ڈیولپ ہوئیں گے. لیکن ایک آرڈر تو آج بھی مل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے ممالک یہ چاہتے ہیں ان کے پائلٹس کو پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ کوچ کریں، یعنی ان کو سکھائیں کس طرح سے آپ اپنی جان پر کھیل کر جذبے کے ساتھ آپ دشمن ملک کی بہتر قوت کو بھی ناکام بنا سکتے ہیں. وہ 313 اور 1000 والا جو معاملہ ہے وہ آج بھی ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. تو میں تو یہ علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس نمائش کے متعلق عادل صاحب اتنی لمبی بات ہو سکتی ہے، اتنی لمبی بات ہو سکتی ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے 400 سٹالز وہاں پر موجود ہے. رولز رائس نے بھی سٹال لگا رکھا ہے، اور بہت ساری کمپنیز ہیں. رولز رائس جیٹ انجن بنانے والی کمپنی ہے، وہ ہے وہاں پہ. بوئنگ ہے، اور برطانیہ کی بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. اور اس کے باوجود اگر توجہ کسی ملک پر دی جا رہی ہے تو وہ پاکستان ہے. تو اس کی ایک وجہ ہمارے جو جوانوں نے جنگ مئی میں کردار ادا کیا وہ ہے، اور دوسری بڑی وجہ جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت سمجھا جا رہا ہے کہ اسلامی دنیا میں اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ پاکستان ہے. پاکستان کے بغیر کسی اسلامی ملک میں کوئی جو ہے فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے. تو اس لیے پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. پوری دنیا کی نظریں کیونکہ اسلام پر بھی ہیں، اس لیے پاکستان پر ہیں. اور پاکستان کی ایٹمی قوت کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی اسلحہ سازی پر بھی ہے کہ پاکستان کس طرح سے جو سمجھا جاتا ہے کہ شاید قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے، وہ سمجھا جاتا ہے شاید کمزور ملک ہے،
لیکن پاکستان نے ثابت کیا کہ اس میں اتنی اہلیت و صلاحیت ہے کہ وہ اسلحہ سازی میں اب امریکہ، رشیا، چائنا اور ترکی جیسے ممالک کو بھی ٹکر دے رہا ہے۔ بہت سارے اسلحے پر بات کریں گے، ٹائم کم ہوتا ہے، آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں، تو کرنے کو بات بہت ساری ہیں، بہت سارے مسائل، بامس جو ہیں نہیں انشاءاللہ ہم ون بائی ون ان بامس جی ضرور ضرور کریں آپ، کرنی بھی چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمیں فخر ہے اپنی تمام ایسی انڈسٹری پہ جو پاکستان کے دفاع کے لیے ساز و سامان تیار کر رہی ہے۔ لیکن ابھی IDF-25 میں جو کہ استنبول میں جاری ہے، وہاں پہ پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے اور انشاءاللہ بجتا رہے گا۔ عامر رضا اور عدیل احمد کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔